السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم لے کے آئے ہیں 10th کلاس کا چیپٹر نمبر 1، مکمل وضاحت اور مکمل سوال جواب کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیل میرٹھی، پہلا جو سبق ہے اس کا نام ہے حمد اور اس کے مصنف کا نام ہے مولانا اسماعیل میرٹھی۔ آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دیں کہ اسماعیل میرٹھی جو ہے وہ ریڈ کے اندر بھی آپ کے لگتا ہے، تو ریٹ والے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اور ان کی حیات و خدمات بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ 1844 کے اندر مولانا اسماعیل پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ میرٹھ کے اندر۔ میرٹھ کے اندر ان کی وفات ہوئی 1917 میں، ان کی وفات ہوئی وہ بھی میرٹھ میں۔ نام ہے محمد اسماعیل میرٹھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح نام محمد اسماعیل ہے، میرٹھ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی۔ کم عمری میں ملازم ہو گئے، علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کے نفسیاتی ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ انہیں تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی اور اردو کی درسی کتابیں لکھی۔ اردو کی درسی کتابیں کون سی ہے؟ یہ دوستو جی ساتھیوں وہی ہے جو ہم پڑھتے آتے ہیں۔ جب ہم اردو شروع کرتے ہیں، ہندوستانی قاعدے کے بعد جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اردو زبان کی پہلی کتاب سے لے کے 5ویں کتاب تک، 1 سے لے کے 5 جو اردو زبان کی کتاب ہے اردو زبان کی، وہ مولانا اسماعیل ہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان استعمال کی ہے۔ بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے۔ بلا شبہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ شاعر ہے۔ تو ایک سوال کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بچوں کے پسندیدہ شاعر کون ہیں؟ تو مولانا اسماعیل میرٹھی۔ اب چلتے ہیں نظم کی طرف۔ نظم حمد۔ حمد کے معنی خدا کی تعریف کرنا، خدا کی تعریف کرنا۔ اس نظم میں مولانا نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کی مکمل تشریح اور وضاحت اور اس کے مکمل سوال جواب اور اضافی سوال بھی آپ کو جو مارکیٹ میں ایک نئی گائیڈ آئی ہے مہم نام سے، جو آپ کلاس 6 سے لے کے 12 تک آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو 10th کلاس کی گائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، جان پہچان کی اور گلستان ادب اور خیابان ادب جو 11ویں 12ویں میں لگتی ہے، ان کے اندر بھی گائیڈ مل جائے گی آپ کو۔ تو کسی بھی اپنے نزدیکی دکان پہ جائیں گے، بک سٹور پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو مل جائے گی۔ پھر بھی اگر نہیں ملتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آگے۔ حمد کا معنی خدا کی تعریف بیان کرنا، خدا کی پاکی بیان کرنا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا۔ شاعر اس نظم میں کہہ رہے ہیں تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے کتنا بہترین جہان بنایا ہے، دنیا بنائی ہے، اور کتنی بہترین، کیسی بہترین زمین بنائی ہے اور کیا خوبصورت آسمان بنایا ہے۔ مٹی سے بیل بونٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواب بنایا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت بیل بوٹے پیدا کیے ہیں، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواب بنایا۔ سبز خلعت کہتے ہیں قیمتی لباس کو۔ خلعت کسے کہتے ہیں؟ قیمتی لباس کو۔ یہ وہ لباس ہے، قیمتی لباس، جو بادشاہوں کی طرف سے بطور اعزاز دیا جاتا تھا، اسے خلعت کہتے ہیں۔ تو وہی خلعت کا معنی قیمتی لباس۔ پہنا کے سبز خلعت ان کو جواب بنایا، کہ ان کو سبز پوشاک پہنا کے اللہ تعالیٰ نے ان بیل بوٹوں کو
جواب بنایا ہے۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ سورج سے ہم نے گرمی بھی پائی ہے، یعنی گرمی بھی ملتی ہے اور روشنی بھی ملتی ہے، اور کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یہاں چشمے سے مراد سورج ہے، تو کیا خوب چشمہ یعنی آپ نے کتنا خوبصورت سورج بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر شاعر کہہ رہے ہیں یہ پیاری پیاری چڑیاں جو پھرتی ہے چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تصویخہ بنایا۔ شاعر کہہ رہے ہیں پیاری پیاری چڑیاں جو چہکتی پھرتی ہے، قدرت نے تیری ان کو تصویخہ بنایا، کہ یہ اپنی سریلی آواز میں قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور قدرت نے ان کو اللہ کی تصویر پڑھنے والا بنایا ہے۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ شاعر کہہ رہے ہیں ساری نعمتیں اللہ کی رحمت سے ہی میسر اور حاصل ہیں، اور ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، اور ہم کو ان نعمتوں کا قدردان یعنی قدر کرنے والا بنایا۔ ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے کا بنایا۔ شاعر کہہ رہے ہیں ہر چیز سے اللہ کی کاریگری ٹپکتی ہے، اور یہ کارخانہ یعنی کارخانے سے مراد دنیا ہے، اور یہ سوال بھی پوچھیں کہ کارخانے سے مراد کیا ہے، تو کارخانے سے مراد کیا ہے؟ دنیا ہے۔ یہ دنیا تو نے کب بیکار بنائی ہے، رائے گا بمانا بیکار۔ نظم کے مصنف اسماعیل میرٹھی۔ بڑھتے ہیں آگے، لفظ اور معنی کے بعد سوال جواب۔ پہلے لفظ اور معنی دیکھیں گے، اس کے بعد سوال جواب کی طرف چلیں گے۔ خوشنما ایک اچھا دکھائی دینے والا اچھا دکھائی دینے والا خوبصورت۔ خلعت قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ چشمہ سوتا وہ جگہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ تسبیح خدا کی پاکی بیان کرنے والا۔ شاعر یہاں چہچاتے ہوئے پرندوں کو تسبیح کہا ہے۔ میسر ہونا، حاصل ہونا، قدرداں قدر کرنے والا، کارخانہ کام کرنے کی جگہ، مراد یہاں دنیا ہے، رائے گا بیکار فضول۔ بڑھتے آگے سوال جواب کی طرف۔ یہ سوال جواب دیکھ لیجئے، باقی ہم حل ان کو مہم سے کریں گے۔ شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا وہ کیوں کہا ہے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے، چڑیا خدا کی تسبیح کس طرح کرتی ہے، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے۔ تو یہ تو بالکل ایزی ہے، آخری شعر میں کارخانے سے مراد کیا ہے، دنیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں مہم کو، اسی سے سوال جواب حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال ہے شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا وہ کیوں کہا ہے۔ جواب، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا اس لیے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ زمین بنائی اور اس کی مٹی سے بیل بوٹے پیڑ پودے اگائے جو ہمیں طرح طرح کے پھل پھول دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلے سوال کا مکمل جواب۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال ہے سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے۔ شاعر نے سورج کو چشمہ اس لیے کہا ہے کہ سورج ہمیں چشمے کی مانند مسلسل گرمی اور روشنی دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیل بوٹے اگتے ہیں اور ان سے ہمیں اناج اور پھل پھول ملتے ہیں۔ سورج کو چشمہ دوستو اس لیے کہا گیا ہے پیارے بچوں کہ جس طریقے سے چشمہ مسلسل بہتا رہتا ہے، اسی طریقے سے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، مسلسل روشنی اور گرمی دیتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 3، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے۔ تو چڑیا خدا کی تسبیح چہچا کر کرتی ہے، ٹھیک ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اپنی سریلی آواز میں چہچا کر کرتی ہے۔ سوال نمبر 4، آخری شعر میں کارخانے سے مراد کیا ہے۔ کارخانے سے مراد دنیا ہے، ٹھیک ہے، جواب تسلیت نہیں ہے، آگے اور اس کو یاد کر سکتے ہیں، جس میں انسان رہتا ہے اور دنیا کی ہر شے میں خدا کی قدرت ہے۔ نعمتوں کو محسوس کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں خدا نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ یہ اضافی سوال ہے، معروضی سوال ہے جو پیش آتے ہیں، اور یہ آپ کو صرف مہم میں ملیں گے، خالد کی جو گائیڈ ہے اس میں نہیں ملیں گے۔ محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، تو میرٹھ کے اندر ہوئی۔ محمد اسماعیل میرٹھی کس زبان کے استاد ہیں، تو کس زبان کے استاد ہیں، آپ نظم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔
بچوں کے پسندیدہ شاعر مانا جاتا ہے تو اسماعیل کو۔ بچوں کے تجربات پسند اور ناپسند کا ماہر کسے مانا جاتا ہے تو مولانا اسماعیل کو۔ محمد اسماعیل میرٹھی نے اپنی کتابوں میں کس زبان کا استعمال کیا ہے تو اپنی کتابوں میں آسان زبان کا استعمال کیا ہے، اس لیے ان کی کتاب مشہور اور معروف ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مہم کے اندر اضافی سوال کے اندر یہ بھی ملا گا، شاعر نے خالصتان کی تعریف بیان کی ہے تو کس کی تعریف بیان کی ہے؟ خدا کی تعریف بیان کی ہے۔ سورج سے ہمیں کیا ملتی ہے تو سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ شاعر نے خالصتان کو تسبیح خواں کہا ہے تو کس کو کہا ہے؟ چڑیوں کو تسبیح خواں کہا ہے۔ خالصتان ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کس نے نوازا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، خدا نے نوازا ہے۔ ہمیں خالصتان قدر کرنی چاہیے نعمتوں کی، اللہ کی جو نعمت ہے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور یہ خالد کے اندر ایک جملے میں جواب دیجیے۔ بہت سارا مغز آپ کو، بہت سارا مٹیریل خالد کے اندر آپ کو مل جائے گا، تو میں اسکرین پر اس کو دکھا دیتا ہوں، آپ حضرات خود اس کا مطالعہ کریں اور یاد کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔